اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا والنبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے جن کے بارے میں پروردگار عالم نے جو قرآن میں نازل کی ہیں استغفار کے بارے میں۔ پروردگار عالم نے استغفار کے بارے میں جو قرآن کے مطابق استغفار کا جن آیات میں حکم دیا ہے ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ اب اس میں وما کان اللہ ایک آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ فرمایا پروردگار عالم نے اور اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور نہ اللہ ان پر عذاب دے گا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے۔ اس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ حبیب یعنی رسول خدا سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اور اس وقت بھی عذاب نازل نہیں کروں گا جب یعنی امت رسول استغفار کر رہی ہوگی، عذاب کو ٹال دے گا پروردگار عالم۔ استغفار کے بارے میں ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ جب گناہوں کے مقابلے میں فقط استغفار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول خدا کو پروردگار عالم استغفار کا حکم نہ دیتا۔ سورہ نصر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ تمام گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور رسول اللہ کو جو پروردگار عالم نے حکم فرمایا استغفار کا، وہ اس لیے نہیں کہ رسول اللہ نے گناہ کیا، خدا نخواستہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ استغفار تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نہیں۔ پروردگار عالم نے جب یہ سورہ نصر کی آیت ہے کہ جب پروردگار عالم نے فرمایا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام اور مکہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی رسول خدا کو، اسی وجہ سے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، یعنی کہ تعریف کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور ان سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار فقط گناہوں کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ تو اس آیت میں یہی اشارہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کرے گا پروردگار، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو معلوم کیا ہوا، اگر گناہوں سے مغفرت طلب کرنی ہے تو استغفار ہے،
اور اگر بارش چاہیے بارش دے گا پروردگار استغفار کے ذریعے، اولاد دے گا، بے اموال مانے بے اموالی و بنین، بنین کہتے ہیں بیٹے کو، یعنی اولاد یہاں بے اموال یعنی یہاں مال ہے مراد اس سے، اور بنین بیٹے کو کہتے ہیں اولاد کو، یعنی اولاد عطا کرے گا استغفار کے ذریعے، وجنات ویجعل لکم انہارا، اور باغ عطا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو مولا کائنات کے پاس چند لوگ آئے، کسی نے بارش کی شکایت کی، کسی نے کہا کہ رزق سے پریشان ہوں، اور کسی نے آ کے کہا کہ مولا وہ اولاد نہیں ہے، اور ایک نے کہا کہ میرا باغ ہے، وہ باغ کی شکایت کی، تو باغ کس طرح عطا کرے گا؟ سب کو مولا کائنات نے فرمایا استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو۔ تو وہاں اصحاب کا مجمع تھا، پھر بعد میں کہنے لگے وہ مولا کائنات سے کہ مولا اتنے لوگ آئے، آپ نے ایک ہی استغفار کرنے کا حکم دیا، سب کو یہ کہا کہ استغفار کریں، اولاد چاہیے استغفار کرو، بارش چاہیے استغفار کرو، تو آپ نے ایک ہی استغفار کا حکم سب کو کیوں دیا؟ تو اس وقت مولا کائنات نے ان آیات کی تلاوت کر کے انہیں سنائی، تو وہ کہنے لگے آج ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے۔ تو مولا کائنات نے اس آیت کے مطابق انہیں استغفار کرنے کا حکم دیتے رہے، اور وہ لوگ گئے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں نہ ہی اللہ ان پہ عذاب دینے والا ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ یعنی آج امت رسول میں ہر طرح کی برائی موجود ہے، سب جانتے ہیں، جو پچھلی امتوں میں جو برائیاں تھیں وہ سب اس امت میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روکا ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ استغفار بھی کر رہے ہیں، اور پھر رسول خدا کی اولاد میں سے امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں زمین پر موجود ہیں، ان کی وجہ سے پروردگار عالم نے وہ ظہور فرمائیں گے، قیامت نہیں برپا ہوگی اس وقت تک جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہو جائے گا۔